سورۃ المومنون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات و نشانیاں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بھری مجلس میں سر عام جادوگروں کی شکست یا سمندر کا شق ہونا، نمبر 4 قحط سالی، نمبر 5 طوفان، ٹڈیان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئیں، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون کی بارش۔ یہ سارا سورۃ الاعراف اور سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ عصا کے متعلق فرمایا، اور اے موسیٰ پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے ید بیدا، اور اس کے متعلق فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکردار اور لوگ ہیں۔ سورۃ النمل میں یہ فرمایا۔ قحط سالی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ پھر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون کی بارش کے لیے سورۃ الاعراف میں فرمایا تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 42 سے۔ 41 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ پہلے ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، ہم اسکرین رک گیا ہے کیا؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اسکرین رک گیا ہے کیا؟ ہاں چلیں ہم آیت نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 42 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، ثم پھر انشانا ہم نے اٹھائی، من بعدہم اس کے بعد، قروناً قوم آخرین دوسری۔ اب رواں ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم ہود کے بعد دوسری قوموں کا معرض وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے ہم نے کن قوموں کے بارے میں پڑھا تھا؟ قوم نوح، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد ایک مدت تک لوگوں کو پنپنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پے در پے کئی رسول بھیجے، لیکن جب بھی ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا۔ اس طرح ایک قوم دوسری قوم کے پیچھے چلتی رہی، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی اور اس پر عذاب نازل ہوا۔ ان کی یاد قصہ کہانیوں کے سوا کچھ نہ رہی، کیونکہ یہ اپنے رب پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اس نے ہر امت کے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے۔ جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ نہ اس وقت سے آگے نکل سکتے ہیں اور نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے وجعلناہم احادیثا، قصہ کہانیوں کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی اچھے الفاظ اور پائیدار کردار کے حوالے سے یاد رکھنے والا نہیں، یعنی اقوام نے پے در پے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، جن کی پاداش میں انہیں نسیم منسیہ کر دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا انہیں کوئی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو عبرت کا نشان ہے، ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے آنے پر کوئی فرد اور قوم آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ سورۃ النساء 165 میں فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے لیے
اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت عذر باقی نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا۔ خوشخبریاں کیا کہ نیک اعمال کا اچھا بدلہ ہے، اور اگر نہیں مانا تو کیا ہے کہ اس کی بھی سزا ہے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجے، ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور باحکمت ہے۔ پھر آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ما نا تسبقو، آگے بڑھ سکتی ہے، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، اپنی اجل سے، وما، اور نہ، یستاخرون، اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے نا۔ تو جو وقت اللہ تعالیٰ نے، ما تسبقو من امتن، کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے، اجلہا، ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، تو کوئی بھی قوم اپنے وقت سے پہلے ختم نہیں ہوئی، وما یستاخرون، اور نہ اپنے وقت کے بعد وہ ٹھہر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ختم ہونے کا اور ان کے وجود میں آنے کا جو ہے وقت مقرر کر رکھا ہے، تو کوئی بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النحل 61، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں دیر ہوگی نہ اس میں جلدی ہوگی، وقت مقررہ پر ہی وہ بات ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ثم، پھر، ارسلنا، بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، یہ رسول ہیں اور رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تترا، پے در پہ، کلما، جب کبھی، جا، آیا، امتن، کسی امت میں، رسولہا، رسول اس کا یعنی اللہ کا، کذبوہ، کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا، ہو، اسے، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اسے یعنی رسولوں کو، فاتبعنا، فاتبع، تو پیچھے لائے، نا ہم، تو اتبا، پیچھے لائے، نا ہم، فاتبعنا، تو پیچھے لائے ہم، بعدہم، ان کے بعض کو، بعدن، بعد کے، وجعلناہم، اور جعلا، بنایا، نا ہم نے، ہم انہیں، وجعلناہم، اور بنایا ہم نے انہیں، احادیثا، قصے، کہانیاں، فبعدن، تو دوری ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ 44، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانے، احادیث بنا دیں، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم ارسلنا رسولنا تترا، تو ہم پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، تترا، واو، تارا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اکیلے، تاک گنتی ہوتی نا، 1، 3، 5، 7 ایسے، تو اکیلے ہی آڈ نمبر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، یعنی متواتر ایک کے بعد ایک رسول بھیجتے رہے۔ کلما جا امت رسولہا کذبوہ، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فاتبعنا بعدہم بعدن وجعلناہم احادیثا، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانہ بنا دیں، نسیم، منسوعہ بنا دیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہے، یعنی یہ کلمۃ البعد ہے، ان پر پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لائے، یعنی وہ اللہ سے ان کے لیے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو قوم عاد اولیٰ اور عاد ثانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے انبیاء مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تو وہ انبیاء ہیں
جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ صرف 25 جو ہے پیغمبر کا ذکر قرآن میں آیا نا۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں مبعوث ہونے والے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتلائی، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتلائی، جبکہ قرآن میں صرف 27 یا 25 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے 315 رسول تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 10317۔ ان میں سے 315 رسول تھے، جمع غفیر تھا۔ ایک روایت میں ہے ان میں سے 314 یا 315 رسول تھے۔ اب اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں تک انسانی علم کی رسائی ہو سکی ہے اس کے مطابق عہد اولیٰ موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی مدت تقریباً 4000 سال پر محیط ہے۔ اس طویل عرصے میں لاتعداد انبیاء اور رسول مبعوث ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان انبیاء کا ایسا تانتا بندہ ہوا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہ تھا جب روئے زمین پر کوئی نبی موجود نہ ہو، بلکہ بیک وقت ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ ان سب سے بھی یہی سلوک ہوتا رہا کہ انہیں جھٹلایا گیا، کیونکہ چودھری قسم کے لوگ قطعاً اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی سرداریوں سے دستبردار ہو کر نبیوں کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی انبیاء کے خلاف بھڑکاتے رہے، ان کے اس جرم کی پاداش میں ان پر عذاب آتے رہے۔ ایک قوم مٹی تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی، پھر اس کے مقررہ وقت کے مطابق اسے بھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ ان کے آثار بھی باقی نہ رہے ماں سوائے ان داستانوں اور افسانوں کے جو بعد کے آنے والے لوگوں میں سینہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تاکہ ہم انہیں افسانہ بنا دیں۔ سو ان لوگوں پر پھٹکارو جو ایمان نہیں لاتے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان پہ لعنت ہو، ان پر جو ہے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ پھر اسی بات کو سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اسکرین رک گیا یا آپ سب لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ہاں اچھا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے وہ تمسخر کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین 30، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ القصص آیت 40، سورۃ القصص کی آیت دیکھ لیتے ہیں 43۔ یاسین کی تو ہو گئی، سورۃ القصص کی آیت 43۔ سورۃ الاسراء کی دیکھ لیتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہ کو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو یہ آیت ہے اس کی پوری تفسیر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِهِمْ، نوح کے بعد بھی ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دی، انہیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیے، نیست و نابود ہو گئے، اور قصے ان کے باقی رہ گئے۔ بے ایمانوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ ہر امت میں پیغمبر آیا، اس نے لوگوں کو پیغام الہی پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ماں سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ بعض رائے راست پر آ گئے اور بعض پر کلمہ عذاب راست آ گیا۔ تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر رہی۔ ان آیتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورۃ السبا میں فرمایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ کے رؤساء اور چودھری آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ کو ایذائیں پہنچائے رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر دور کے اکثر خوشحال لوگوں نے مترفوہا یعنی خوشحال لوگوں نے
پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے، پیغمبروں کو جھٹلایا ہی ہے، اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ تیرے پیروکار کمینے لوگ ہیں اور ذلیل ہیں، جو ہے نچلا طبقہ ہے۔ دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا تھا۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اسی طرح آپ سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والے بھیجا تو وہاں کے آسودہ لوگوں نے یہی جواب دیا، مترفوہا یعنی وہاں کے خوشحال لوگ، آسودہ لوگ، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ تو آسودہ لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر، ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ان ساری مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے رسولوں کا مذاق اڑایا، کسی نے رسولوں کو جھٹلایا، کسی نے ان کا انکار کیا، کسی نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کریں گے، ہم نے تو کوئی ایسی بات ہمارے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں۔ تو مشترکہ چیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ نبیوں کا انکار تھا، انکار ہی کرتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 45، ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ و اور اخا بھائی ہو اس کا ہارون کو بھی آیاتنا، بھی سات آیتوں کی جمع، آیتوں کی جمع، بھی آیتوں کی جمع، نہ اپنی، بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کی، ویسے نا کا مطلب ہم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم لاتے ہیں، وسلطان اور دلیل، مبین واضح کے، رواں ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو موضح اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، وما ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، اور ہم نے موسیٰ اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، بھی آیاتنا و سلطان مبین، موضح اور روشن جو ہے دلیل دے کے بھیجی۔ تو جو ہے سلطان جو کیا ہے، دلیل، ٹھیک ہے، اور مبین روشن، ٹھیک ہے۔ تو دلیل جو ہے ایسی بات ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ حیران ہو گیا، فرعون کے پاس جواب ہی نہیں تھا، جو گفتگو جو سلطان کیا ہے، وہ گفتگو جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا فرعون نے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ یہ سب جو تھی کیا تھی، سلطان مبین کے روشن دلیل دیا کہ وہ جو ہے جواب ہی اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا رب العالمین، میرا رب تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے، تو فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ پھر جو ہے فرعون نے کہا پہلی نسل و آباء و اجداد کا کیا حال ہو گیا، قال فما بال القرون الاولیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان سارے جوابات سے وہ یہ سلطان المبین، واضح دلیل، روشن دلیل دی، اس کے سوالوں کا جواب دیا، تو جو ہے فبہتا، وہ بالکل حیران ہو گیا، اور اس کے فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ سلطان المبین، اور پھر اللہ تعالیٰ تو سلطان بمانی غلیہ، قوت اختیار کرنا، اور بمانی فرمان شاہی یعنی اتھارٹی یا اتھارٹی لیٹر آف اتھارٹی، وہ اختیار یا اختیار نامہ جو کسی حاکم اعلیٰ سے اس کے نائب کو ملا ہو، اور سلطان بامانی بادشاہ۔ اور تو قرآن نے اس لفظ کو
کسی بھی جگہ ان معنوں میں استعمال کیا ہے، اس مقام پر سلطان مبین سے مراد یا ان دونوں نبیوں کی نبوت ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، یا وحی الہی ہے، یا آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ یہ ہے نا ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا، تو آیات سے مراد معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، صرف عصا اور ید بیضا ہی نہیں بلکہ دوسرے معجزات بھی، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تثنیہ کا نہیں۔ نیز آیات سے مراد احکام الہی بھی ہو سکتے ہیں جو فرعون کے پاس جاتے وقت انہیں دیے گئے تھے، اور جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ما فوق الفطرت قوت موجود ہے۔ اور آیات 9 نشانیاں سورۃ الاعراف اور سورۃ النمل میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات نشانیاں۔ نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بھری مجلس میں سر عام جادوگروں کی شکست یا سمندر کا شق ہونا، نمبر 4 قحط سالی، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئے، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون کی بارش۔ تو یہ سورۃ النمل اور سورۃ الاعراف میں ہمیں ملتی ہے یہ نشانیاں۔ عصا کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النمل 10 میں فرماتے وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ، اور پھینک اے موسیٰ، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی، جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یہ تو عصا کے متعلق ہے جو ان کی لاٹھی تھی۔ ید بیضا کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اے موسیٰ ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیاں تو 9 نشانیاں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں، سورۃ النمل 12۔ پھر نمبر 3 بھری مجلس میں سر عام جادوگروں کی شکست یا سمندر کا شق ہونا۔ نمبر 4 قحط سالی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ آراف 130، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آئے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف 133 میں ان کی جو نشانیاں 5، 6، 7، 8، 9 کا ذکر ملتا ہے، طوفان، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک، خون کی بارش۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے اس پر طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ سورۃ الاعراف 133۔ تو یہ جو ہے 9 نشانیاں، 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری جو آیت ہے ثم 45 ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اقوام کی پے در پہ انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بیک وقت عظیم معجزات اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب دونوں بھائی فرعون اور اس کے وزیروں مشیروں کے پاس پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر فرعون اور اس کے وزیروں مشیروں نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ ان کی دعوت کو مسترد کر دیا، جن کی سرشت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بڑے ہی سرکش اور متکبر لوگ تھے۔ جس طرح فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اسی طرح ہی اس کے وزیر مشیر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے بارے میں ان کی سوچ اور کردار یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صدیوں سے غلام بنا رکھا تھا،
اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ غلام قوم کے نمائندوں پر ہم کیوں کر ایمان لائیں، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم تو ان کی غلام تھی، تو ہم ان غلام قوم کے نمائندوں پر کیوں کر ایمان لائیں۔ اس بنا پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، وکذبوا اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم 265 حدیث ہے۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ آپ سب نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات اور واضح دلائل دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ فرعون اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کا منظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا منظر ہے۔ اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب ہم منظر دیکھ لیتے ہیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو گناہوں کی پاداش میں پکڑ فرمائی۔ آل عمران 11 اور پہلا پوائنٹ جو تھا سورۃ الاعراف 130 سے تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، سورۃ البقرہ 50۔ نمبر 4 ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، الانفال 53۔ قیامت کے دن آل فرعون کو بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا یا برے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، المؤمن 45۔ نمبر 6 آل فرعون کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، سورۃ المؤمن۔ نمبر 7 آسمان اور زمین میں کوئی ان پر رونے والا نہ تھا اور نہ وہ مہلت دیے گئے، الدخان 29۔ نمبر 8 ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا اور اس کا کوئی حامی اسے نہ بچا سکا، القصص 79۔ تو چلے اب ہم آیت نمبر 46 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 46۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن الا فرعون، طرف فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، عالین سرکش۔ لما ترجمہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو وہ فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا تو وہ اکڑ گئے، وکانو قومن عالین اور وہ تھے ہی سرکش لوگ، یعنی وہ متکبر قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو عام انسانوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھتے تھے، وہ عالین سمجھتے تھے اپنے آپ کو، علو سے، علو بلندی ہوتا عین لام واو نا، تو وہ بلند مرتبہ اپنے آپ کو لوگوں سے بالا تر مخلوق سمجھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے عالیہ نام بھی رکھا جاتا ہے نا، اور لڑکیوں کا نام عالیہ نہیں، بلند مرتبہ، تو وہ اپنے آپ کو اور مخلوق سے بلند تر سمجھتے تھے، وہ متکبر قسم کے لوگ تھے، اور وہ جو ہے لوگ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حق کو نہیں مانتے تھے اور لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، اور اپنی جو ہے اپنا طرز زندگی جو ہے اس کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنی بلند عمارتوں کے پہ فخر کرتے تھے، اپنے کلچر پر، اپنے زیورات پر، اپنے ڈریسز پر، ہر چیز کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے۔ وقانو قومن عالین، یعنی کہ وہ عام انسانوں سے اپنے آپ کو بالا تر مخلوق سمجھتے تھے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے تکبری کیا اور انہوں نے بڑی سرکشی دکھائی، انہوں نے مان کے نہیں دیا،
اور ان کی سرکشی آیت 47 میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن فقالو تو وہ کہنے لگے انومنو کیا ہم ایمان لائیں ببشرین دو آدمیوں پر. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 47 مثلنا جو ہم جیسے ہیں. وہ دکھا دیں آپ آیت 47. وقومہما اور ان دونوں کی قوموں پر لنا عابدین جن کی قوم ہماری غلام ہے. یہ رک گیا ہے اسکرین نا. تو رواں ترجمہ آیت 47 کا کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے اور وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے. تو جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ یعنی دوسرے انبیاء کی تکذیب کرنے والے چودھری حضرات تو اپنے انکار کی صرف ایک وجہ بتلاتے تھے کہ یہ نبی بھی ہم جیسا ہی انسان ہے اور اس میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. تو فرعون اور اس کے سرداروں نے اس وجہ کے ساتھ ایک اور وجہ بھی بیان کر دی کہ ان نبیوں کی برادری تو ہماری غلام ہے، لہٰذا ہم ان پر ایمان لا کر دوسری رسوائی کیسے قبول کر لیں. ٹھیک ہے کہ ہم کیسے قبول کر لیں. لہٰذا ہم ان دونوں پر ایمان لا کر دوسری رسوائی قبول نہیں کریں گے. اور یہاں وقومہما لنا عابدون کے لفظ سے عبادت کا مفہوم کھل کر سامنے آتا ہے کہ عبادت محض پوجا پاٹ کا نام نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں ہمہ وقت کی غلامی اور فرما برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عابدون کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف عبادت کے مفہوم کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی بادشاہ کی، کسی بھی سربراہ کی غلامی اور فرما برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہماری غلامی میں ہے. تو ظاہر جو غلامی میں ہوتا ہے، جو غلام ہوتے ہیں وہ تو آقا کی فرما برداری کرتے ہیں. تو یہاں عابدون کے لفظ سے عبادت کا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ عبادت محض پوجا پاٹ کا نام نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں ہمہ وقت کی غلامی اور فرما برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ غلام قوم تھی بنی اسرائیل، فرعون کی غلامی کرتے تھے، فرعون کی فرما برداری کرتے تھے. وہ ان سے بہت جو ہے کام لیتے تھے. ان کی عورتیں جو ہیں گھروں کے ان کے کام کرتی تھی، صفائی جھاڑو پوچھا جیسے ہماری میڈس کرتی اس طرح. اور جو ہے ان کے مرد جو ہے بھاری بھاری کام، عمارتیں بنانا، کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے نا، تو اس طرح کے ہیوی لوڈس کے جو کام ہوتے تھے وہ ان سے لیتے تھے مردوں سے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 47. فَكَذَّبُوهُمَا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن فَكَذَّبُوهُمَا تو کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو. ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ کو پتہ ہے عربک میں واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے دو ڈول، اور پھر جمع ہوتا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. دو کون تھے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. فَكَانُوا تو ہو گئے وہ من المہلکین ہلاک ہونے والوں میں سے. رواں ترجمہ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، مہلکین ہو گئے، بحر احمر میں ڈوب کر مرے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی اور جو ہے وہ جو ہے پانی میں ڈوب کر مر گیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم چلے تو پانی خشک ہو گیا لاٹھی مارنے سے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا کہ لاٹھی مارو، تو وہ جو ہے راتوں رات چلنے کا حکم دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے، فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، پانی میں لاٹھی مارو. پانی میں لاٹھی، وہ ڈیزرٹ میں لاٹھی مارو، تو لاٹھی مارنے سے وہ سمندر ہو گیا اور جو ہے وہ ڈوب گیا فرعون کا لشکر، اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. پھر انہوں نے دوبارہ لاٹھی ماری تو جو ہے وہ پھر ڈیزرٹ ہو گیا. تو وہ بحر احمر میں ڈوب کے مرے. تو شروع میں ہم نے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے مومنون کی صفات بتائی تھی، اور اب آخر میں یہ بتایا کہ کس طرح یہ انہوں نے جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں فرعون اور اس کی قوم شامل ہو گئی. تو تمام قوموں میں اعتقادی اور اخلاقی برائیاں تھیں،
تمام انبیاء نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوموں میں اعتقادی و اخلاقی برائیاں تھیں۔ تمام قوموں نے اپنے نبی اور اس کی دعوت کا انکار کیا، کسی نے جھٹلایا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کہا کہ ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ ایسی بات تو ہم نے سنی ہی نہیں کہ تمام بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی نہیں سنی، ہم نے بھی ان سے نہیں سنا۔ نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کو طعنے دیے۔ جیسے شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، نبی کو مجنون اور حقیر کہا گیا، نبی پر الزام تراشی کی گئی کہ یہ تو ہم پہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا انکار کیا، بعض بعد الموت کا انکار کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار، حساب کتاب کا انکار، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تکبر کیا، بطر الحق غمت الناس، حق کو جھٹلایا اور لوگوں کو جو ہے حقیر سمجھا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی قوم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہماری باندی ہے، ہم کیسے ان پہ ایمان لے آئیں۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی، چاہے آباء و اجداد غلط ہی تھے، خود بھی اللہ کے راستے سے رکے، دوسروں کو بھی روکا، خود بھی بھٹکے گمراہ ہوئے، اور فرعون نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ تو وہ دن رات آیت بھی ہے نا کہ وہ آگ پر پیش کیا جاتے ہیں عالم برزخ میں بھی، اور لیکن قوموں کے رد عمل پر تمام انبیاء نے منفی نگیٹو رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ سے مدد مانگی۔ پچھلا آپ نے پڑھتے ہی آئے نا، قوم عاد سمود، سارا ہم قوموں کے بارے میں ہی پڑھتے آئے نا، تو اللہ سے ہی مدد مانگی۔ نوح علیہ السلام نے بھی، سارے انبیاء نے۔ تمام قوموں کا پھر انجام کیا ہوا کہ تمام قوموں کے سرکش لوگوں کو مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ آپ نے پڑھا پیچھے، کسی کو ایک چیخ سے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا، سب پڑھتے آئے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور وہ ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور وہ جو ایمان نہیں لائے وہ غرق ہونے والے میں سے ہو گئے۔ اس طرح اس کو بھی غرق کر دیا، فرعون اور اس کی قوم کو بھی۔ تو یہ سب ہم نے جانا سمجھا تمام قوموں کے بارے میں۔ ساری آیت ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے۔ پھر آیت نمبر 49 انشاءاللہ کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 49، وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے، یعنی اللہ نے دی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، لعلہم تاکہ وہ یہتدون وہ ہدایت پائیں۔ رواں ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 49، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو جو ہے آیات تو ہم نے 9 نشانیاں دیکھ لی، معجزات دیکھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ ابھی پچھلی آیت میں بھی میں نے بتایا، سلطان المبین بھی ہم نے پڑھا کہ واضح دلیل کہ وہ جو بات کرتے ہیں فرعون کے دربار میں جا کے، اور پھر وہ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے جب کہا کہ آپ اور آپ کا بھائی ہارون دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو مجھے آپ سے آیت پوچھنی تھی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک قبطی اور ایک ان کی قوم کا آدمی، تو بنی اسرائیل کا۔ تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھڑانے گئے، تو ایک بہت مضبوط تھے، تو ایک چانٹا مارا ہے چھڑانے کے لیے، تو وہ کیا ہوا کہ اس کا وہ مر گیا، قتل ہو گیا تو انجانے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر انہوں نے رب اشرح لی صدری پڑھا کہ اللہ میرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الطٰہٰ میں، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، سورۃ الطٰہٰ آیت 46، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو لا تخافا، تم جو ہو تم دونوں مت ڈرو، تم اور ہارون مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے پہلے معجزات دیے تھے، جو بھی میں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے سلطان المبین بات کی تھی، پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کے بعد لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائے، رہنمائی، یہتدون ہے نا، ہدایت پائیں، رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی ہم تو وراثتی مسلمان ہیں نا، وراثت میں مسلمان ہوئے ہیں، تو وراثتی کتاب کے بعد ہم تو وراثت میں اسلام لائے، شعوری اسلام دیا، ٹھیک ہے، بعد میں پہلے تو وراثتی ہم مسلمان ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں تو شعوری اسلام آتا ہے، تو وراثتی اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعوری اسلام دیا کتاب کی صورت میں۔ تو ہر امت کو جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو تورات دی تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں۔ تو اور جو بات فرعون کے دربار میں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ حکمت پر مبنی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب کے علاوہ حکمت بھی دیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث دی ہے نا، وہ بھی حکمت ہے۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات فرعون اور اس کے سرداروں کی غرقابی کے بعد دی گئی، دوسرے یہ کہ احکام موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے دیے گئے تھے، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے بھی احکام دیے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے اسی طرح قابل اتباع ہے جس طرح تورات کے احکام۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نبی، ہر کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے، ہر نبی پر کتاب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی، وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی حدیث ہے جس میں حکمت کی باتیں ہیں، وحی مطلوع قرآن ہے، وحی غیر مطلوع حدیث ہے۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر نبی پر کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا کہ جب حدیثوں میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے اور آپ کو وحی الہی کے متعلق وحی نازل ہو جاتی تھی، یعنی حدیث اللہ تعالیٰ ان کو القاء کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ اور پھر تو یہ اس طرح کی جو ہر نبی کو کتاب کے اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بہت کچھ نازل ہوتا ہے نبی پر، تو اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے کتاب اللہ کی، اور اس میں ان لوگوں کا پورا جو ہے تفصیل موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اب نماز کا حکم آیا، ٹھیک ہے، تو نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو تمام اول وقت آخر وقت سب پڑھ کے بتایا نا، ایسے بہت سی باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کچھ چیزیں جو ہے مردار ہم پہ حرام ہے، لیکن ہمیں حدیث میں بتایا گیا، آپ سے بتایا کہ مچھلی حلال ہے، مچھلی کو تو ہم ذبح نہیں کرتے نا، تو مچھلی اس طرح کی بات ہے۔ تو اسی طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا سورۃ القصص میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورۃ القصص 43۔ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو جو باتیں پیغمبروں پہ نازل ہوتی ہیں، رہنمائی، لعلہم یہتدون، ہدایت، اور اس کے علاوہ جو بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث نازل ہوئی، تو سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ رسول تمہیں دے سو اسے لے لو۔ سوری، میں سب کچھ پریپیئرڈ ہے، آیتیں ہمارے پاس ہے، حدیثیں ہیں، لیکن کچھ ٹیکنالوجی میں گڑبڑ ہے، اسکرین سلو ہے، چیزیں آ نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اب سورۃ الحشر پہ ہم ساتھ، سورۃ القصص کی ہو گئی، پڑھ لی میں نے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو کچھ تمہیں رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اس کو تو آپ رٹ لیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسے لے لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے تو اس سے ڈرتے رہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور تمہیں جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا تو وہی جو ہے تقویٰ رکھے گا، اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا تقویٰ رکھے گا، وہی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ واتبعوا یحببکم اللہ، جو تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ پوائنٹس۔ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو ماننے میں تنگی نہ پائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کریں، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات بجا لائیں، عبادت کے لیے خود کو فارغ کر دیں، عبادات میں خوشی محسوس کریں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ۔ تو اور یہاں جو الکتاب کہی گئی ہماری آیت 49 میں، تو الکتاب سے مراد، چلیں مجھے بتائیے، الکتاب ہے نا ہماری آیت میں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جی توریت، جی تورات دی گئی، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک ویاکم۔ جی ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 50 کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر اگلا ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہم نے اسٹارٹ بھی بہت لیٹ کیا تھا، میں تھوڑا ویٹ کر رہی تھی، آج اٹینڈنس کم تھی، تو میں نے اگر آپ لوگ جلدی آ جایا کریں تو جلدی شروع ہو جایا کریں نا، لوگ بہت دیر میں آ جائے نا، اگر ہم لوگ تو 2:45 سے 2:45 سے تیاریاں کر رہے ہوتے، لاگ ہو رہے ہوتے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں تاکہ ہمارا وقت پہ ختم ہو، کیونکہ چھٹیاں بھی اتنی ہو رہی ہیں میری طرف سے، تو یہ چلیں 5 منٹ زیادہ کر لیتے ہیں۔ شروع بھی ہم نے لیٹ کیا تھا۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، وہ امہ اور اس کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، وَأَوَيْنَاهُمَا اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو، الی ربوۃ طرف بلند جگہ کی، ذاتی قرار سکون والی، ومعین اور بہتے چشمے۔ رواں ترجمہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن مریم بھی ایک نشانی تھے اور ان کی والدہ بھی ایک نشانی تھی، بلکہ یوں فرمایا ان دونوں کو ملا کر ایک نشانی بنایا۔ وجعلنا مریم وامہ آیتن، تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اس کی والدہ کو، دونوں کو ملا کر ایک نشانی بنایا، اور اس کی صورت صرف یہی کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بن باپ تسلیم کیا جائے، نیز یہ بھی کہ حضرت مریم کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی نفخ الہی سے حاملہ ہو گئی تھی، اور وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی ان دونوں کو جو اطمینان بخشتی، ذاتی قرار، اطمینان بخشتی، ومعین اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا، عین یا نون، ٹھیک ہے، چشمہ۔ ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جو عام سطح زمین سے قدرے بلند ہو اور اس کی بھربری اور ریتیلی قسم کی ہو، ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے۔ پنجابی میں ایسی زمین کو میرا زمین کہتے ہیں۔ اس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ عام زمین کی نسبت سرسبز و شاداب بھی زیادہ ہوتی ہے اور بلند بھی ہوتی ہے۔ اب اس ربوہ کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ربوتین کے اس سے مراد وہی بلند مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقع ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا، ذاتی قرار و معین، اور کھجور کے درخت سے اللہ کے حکم سے تازہ کھجوریں گرنے لگی تھیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کا ظالم یہودی بادشاہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ حضرت مریم ان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں اور ایک بلند چشمہ دار جگہ پر قصبے میں مقیم ہوئی جسے رتا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ پھر جب ہیروڈس مر گیا تو حضرت مریم انہیں لے کر اپنے وطن واپس آ گئی۔ اسرائیلی روایات اس توجہ کی تائید کرتی ہیں، اور ربوتن کے ساتھ ذاتی قرارن سے مراد
ایسی جگہ ہے جہاں ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی ہے اور انسان کو وہاں قیام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور معین یہ ہے نا، معین، اور معین کا لفظ تائید مزید کے لیے ہے، جس کا معنی جاری پانی، نتھرا پانی، بہتا ہوا چشمہ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی سب کچھ آتا ہے. کہ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِین، اور ان کو ایک ایسے ٹیلے پر جگا دی جو اطمینان بخش تھی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. یعنی معین کا لفظ تائید مزید کے لیے ہے، جس کا معنی ہے جاری پانی، نتھرا پانی، بہتا ہوا چشمہ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی سب کچھ آ جاتا ہے. تو کھجور بھی ان کو ملی دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جاری پانی جو جاری رہتا تھا، نتھرا پانی تھا، بہتا ہوا چشمہ تھا، ٹھنڈا اور میٹھا سب کچھ تھا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم آیت 24 میں کہ فنا داہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دین کے کام کے لیے چن لیا. بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی. ان کو ہیکل میں ان کی ماں نے منت مانی تھی تو بٹھا دیا تھا، وہاں عبادت کرتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سب کے لیے نشانی بنا دیا. وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بلند اونچی محفوظ جگہ پر پناہ دی. یہ جو ہماری آج کی آیت ہے اِلیٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَعِین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ جگہ پر پناہ دی، بلند اونچی جگہ پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے اور ان کو دشمنوں سے بھی بچا لیا. کون بتائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات؟ چلیں باری باری جلدی. کون جی کیا معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ جی بسم اللہ. جی کون بتائے گا؟ جی جی السلام علیکم. وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اور جی وہ کلے سے وہ پرندہ بناتے تھے، اور جی اس میں اللہ کے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی تھی. جی روح پھونکتے تھے. اور جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کسی کے پہ ہاتھ رکھتے تو وہ صحتیاب بھی جاتی تھی، جیسے کوئی بیمار ہو تو اس کے پہ ہاتھ رکھا تو صحتیاب جاتی تھی. جی کوڑی اور برس کے والے جو ہوتے تھے ان کے ہاں اسے شفا ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو عیسیٰ مسیح اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چھونے سے ان کے نا. ٹھیک ہے چلیں. جی اور ٹھیک جزاک اللہ خیر. بھیا کی بارک اللہ فی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. لاسٹ میسیجز کا انتظار نہ کریں کیونکہ اس میں بھی ٹائم خرچ ہو جاتا ہے. جب ڈیلے ہو جاتا ہے تو میں لاسٹ میسیجز کر رہی ہوتی ہوں، اس میں بھی وقت چلا جاتا ہے. تو ہم جلدی سے، اب آگے سردیاں آئیں گی تو کتنا ٹائم چھوٹا ہوگا نا. پھر چلیں ٹھیک ہے. تو ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں آیت نمبر 50 پہ. ماشاءاللہ بہت جلدی جا رہی ہے آپ کی آیات. چلے ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک ورزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمبل ریکویسٹ 5 منٹ پہلے آ جائیں تو ہم جلدی شروع کر دیا کریں گے کیونکہ میں تو 2:45 سے 2:45 سے مجھے ساری چیزیں پریپیئر کرنی ہوتی ہیں نا. لائیو جانا، تلاوت، ساری چیز سب کچھ، اسکرینز یہ وہ بھی بیچاری اسکرین اٹھاتی ہیں عظمیٰ جی بھی. تو ہمارا وقت پہ ختم ہو جایا کرے. کوئی بات رکھے گا قوموں کے عذاب پر. یہ آج جو 10 آیتیں ہوئیں 9-10 تو ان پہ کوئی بات رکھے گا. کوئی ایڈ کرنا ہے کچھ چیز تو یا میں اینڈ کر دوں؟